السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، یہ ایک چھوٹا سا کلپ ذرا دیکھیے گا، اور مجھے برائے کرم اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر میں غلط ہوں تب بھی، اور اگر میں صحیح ہوں تب بھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کلپ میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پاک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے ذرا۔ جی ساتھیوں، یہ ہماری بہنیں، ہماری عزتیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پا کر کے، ڈگری لے کر، سند لے کر عسکری ادارے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ پولیس میں آپ سب کو دکھ رہا ہے کہ پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں، اور جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اپنے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ یہاں تک پہنچنا اور پھر اس طرح خود کی تشہیر کروانا، کیا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہم کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت پر چلنے والیاں کیا ایسی ہوتی ہیں؟ نمبر 3، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، جس میں رب کریم نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، مفہوم ہے آیت کریمہ کا کہ مسلمان بیویاں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، ہے نا۔ اور نمبر 4، حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں چھپ کے نماز ادا کر لے تو اپنے رب کو راضی کر لے، ہے نا۔ اس حوالے سے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں جا رہی ہیں، جو کہ کافروں نے ادارے بنائے تھے ہماری عزتوں تک پہنچنے کے لیے، انہوں نے ادارے بنائے اور ہم نے اپنی عزتوں کو وہاں پہنچایا، اور وہاں کی ڈگریاں لے کر آج ہماری عزتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات، احکامات؟ جی ہاں ساتھیوں، آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ اس طرح کے امور میں شمولیت اختیار کریں، اور اس طرح کے معاملات میں وہ اپنے آپ کو آگے لے کر کے آئیں؟ یہ آپ نے ضرور بتانا ہے، مگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ضرور بتانا ہے۔ کیا اجازت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس طرح سے عسکری معاملات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور پھر کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں بچا کہ جہاں پر سکول، کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری پا کر ہماری عزت نہ پہنچی ہو، ہے نا۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ جتنی بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں نا، یہ انگوٹھا چھاپ نہیں ہیں۔ اگر انگوٹھا چھاپ ہوتی تو انہیں کسی بھی ادارے نے بھرتی نہیں کرنا تھا۔ ظاہر نظام چونکہ کافر کا ہے، تو کافر کے نظام کے اندر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سکول، کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک طرف اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف فرنگی تعلیمات اور ان کی یہ سارے معاملات ہیں، تو ہم مسلمانوں کو کس طرف جانا چاہیے تھا؟ ان تمام چیزوں کو غور کیجیے گا کہ یہ جو ہماری عزتیں ہیں ساتھیوں، یہ جو ہماری عزتیں ہیں نا ساری، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقت میں اگر انہوں نے سیرت پڑھی ہوتی تو یہ تصور کرتی خود کو کہ ہم ان کی کنیزیں ہیں۔ اور انہوں نے کیا فرمایا کہ عورت کی خوبی یہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ
تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد سے نہ دیکھی جائے، ہے نا؟ تو گھر میں قرار پکڑے، گھر میں رہے. اور جو اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اکثر لوگ حوالہ دیتے ہیں سیدہ ہمارے جو امہات المومنین میں سے سب سے پہلی ہماری ماں ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے حوالے سے آج جو بیچارے دین سے محروم لوگ ہیں، تحقیق نہیں جو کرتے اور نام نہاد علماء کو سن کر کے انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے، جو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو تجارت کرتی تھیں، تو اس حوالے سے عورت کو بھی پڑھیں گی نہیں، لکھیں گے نہیں، تو وہ پھر شانہ بشانہ مردوں کے کیسے چلیں گی؟ اور یہ شانہ بشانہ کا نعرہ بھی کفار کی طرف سے آیا ہے، مسلمانوں کا تصور بھی نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو ساتھیوں تھوڑا سا غور کیجئے، رک کر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تجارت فرمایا کرتی تھی، پہلی بات یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے تجارت فرماتی تھی اپنے ایک غلام کے ذریعے، ہے نا؟ ان کا غلام باہر جا کے ساری تجارت کے معاملات سر انجام دیتا تھا. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، یعنی کہ احکام شرعیہ اس وقت نازل بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات پردہ بھی نازل نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی آپ گھر کے اندر رہ کے تجارت فرماتی تھیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائیں. یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جناب عورتیں اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر عورتوں کا علاج عورتیں ہی. دلیل لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آتے ہیں دلیل کہ اس وقت صحابیات اپنا غزوات میں جایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. لہٰذا آج جو یہ کفار کا پورا سسٹم چل رہا ہے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں سے دلیل لاتے ہیں کہ آج عورتوں کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے تاکہ عورتوں سے علاج کروائیں. تو اب انتہائی غور سے توجہ سے سماعت کیجیے گا ساتھیوں. پہلی بات یہ کہ رحمت والے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے دلیل لے کر کے آتے ہیں، آج اس نظام کفر کے اوپر لا کر چسپاں کرتے ہیں. رحمت والے نظام کی دلیل کفر والے نظام کے اوپر لا کر چسپاں کرتے ہیں. بھئی اگر تم لوگ دلیل وہاں سے لاتے ہو تو عمل بھی وہاں سے لے کر کے آؤ نا، پھر تو پتہ چلے. اب دوسری بات یہ کہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا شریعت پاک میں اجازت ہے عورت مرد سے علاج کروا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر تو علاج کروا سکتی ہے تو پھر معاملہ تو ختم ہو گیا، عورت کا مطلب بالکل دروازہ بند ہو گیا ڈاکٹر بننے کے حوالے سے. کیونکہ جب عورت مرد سے علاج کروا سکتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اجازت ہے نا، تو پھر اس میں کوئی دوسری بات رہ ہی نہیں گی کہ عورت کا ڈاکٹر بنے. اور پھر عورتیں ڈاکٹر کس طرح سے بنتی ہیں؟ سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، پھر پتہ نہیں کیا کیا معاملات، اور پھر کتنے امور سے گزر کر کے ان کی اپنی زندگیاں بیچاریوں کی ختم ہو جاتی ہیں. وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکی ہوتی ہیں، بلوغت کے عمل سے بھی وہ پتہ نہیں کتنی بار گزر چکی ہوتی ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سارا کچھ جو میڈیکل کالجوں میں ہوتا ہے وہ میرے خیال سے آپ جسٹ سرچ کریں کہ مطلب لڑکی ڈاکٹر کیسے بنتی ہے اور کیا اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، میرے خیال سے آپ سب کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات ایک جو اکثر کہی جاتی ہے کہ جی اپنا مطلب وہاں پر وہ جایا کرتی تھی صحابیات، تو صحابیات وہاں پر جا کر کے اپنے محرم رشتوں کی پٹی کرتی تھیں، نہ محرموں کی نہیں کرتی تھی، محرموں کی، یعنی کہ کوئی اپنے باپ کی، کوئی اپنے شوہر کی، کوئی اپنے بھائی کی، کوئی اپنے مطلب بیٹے کی، ان کی پٹی کیا کرتی تھی. غیر محرموں کے پاس وہ بھی نہیں کرتی تھی. اور اس وقت بھی احکام پردہ نازل نہیں ہوئے تھے. آپ اس کی تحقیق کریں، جب پردہ نازل ہوا اس کے بعد کوئی ثابت کرے کہ صحابیات میں سے یا امہات المومنین میں سے کوئی گھر سے باہر جا کر کے کسی بھی حوالے سے کوئی کام کیا ہو. تو یہ سارے فرنگی شیطانی آج ہمارے ارد گرد سارے معاملات پھیل چکے ہیں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کو بیان ہی نہیں کرتا. علماء جو ہیں وہ کھول کر قوم کو بتاتے ہی نہیں ہیں. اور ہماری عزتیں آج ہر غیر کے پہلو میں دکھ رہی ہیں.
اسی کو اکبر الہآبادی نے فرمایا تھا، کیا بتاؤں کیا بنیں گی سکول کالج پڑھ کے بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی، شوہر بنیں گے بیویاں۔ علامہ اقبال نے بھی فرما دیا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو سمجھتی ہے گناہ۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اجازت دیجیے ساتھیو، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔